بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک بہت ہنگامہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اور ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ بنایا گیا، اور یہ بنایا جان بوجھ کے جاتا ہے۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہمارے بعد جو مال چھوڑتے ہیں ہم وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کو بے شمار صحابہ کرام نے روایت کیا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کو بے شمار ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں تخریج اس حدیث کی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی نے اس حدیث کو متواتر تک لکھا، دیگر علماء نے بھی اس کو متواتر لکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک پر صحابہ کرام کی موجودگی میں عمل کروایا۔ اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے جمع غفیر کے اندر بیان کیا، اور بیان کر کے ان سے تصدیق کروائی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث پاک کو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے سامنے بیان کیا، اور انہوں نے اس حدیث پاک کی تصدیق فرمائی۔ 13 صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کرنے والے، جن میں سے 8 وہ صحابہ کرام ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، حضرت امام مسلم نے روایت کیا، ابو داؤد نے روایت کیا، نسائی نے روایت کیا، مسند امام احمد بن حنبل نے، بے شمار کتابوں نے اور نے بھی روایت کیا۔ حیرت زدہ ہیں ہم لوگ کہ راولپنڈی کے ہمارے ایک مناظر اسلام جو چند دنوں پہلے مرزا جیلمی کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے گئے اور مناظرہ بالجبر کر کے آ گئے، وہ نہ اندر سے وہ نکلے نہ یہ باہر سے اندر گئے۔ یہ شخص اس حدیث کے بارے کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننے میں غلطی ہو گئی۔ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے۔ تو اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ایسا یہ جری انسان ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی سے یہ بندہ شروع ہوا تھا، اللہ نے اسے پھر توبہ کی توفیق نہیں دی، چلتے 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 تاجدار صداقت تک جا پہنچا۔ حالانکہ امت کے اندر حدیث کو بیان کرنے میں سب سے بڑا محتاط بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت انہیں میسر ہوئی۔ اس کے باوجود بھی آپ سے اتنی احادیث مروی نہیں جتنی دیگر صحابہ کرام سے مروی ہیں، اتنی احتیاط کرتے، مگر اس شخص نے غیروں کی زبان بولنا شروع کر دی، اور اس بندے نے وہ جملے کسنا شروع کر دیے کہ ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، حالانکہ اسے یہ بھی نہیں شاید پتا کہ غیروں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ اصول کافی پہلی جلد صفحہ 22 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اصول کافی کے دیگر مقامات پر بھی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد جو ہم مال چھوڑتے ہیں وہ مال ہماری وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ امت کو کس راستے کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ اس مسئلے سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ جو مسئلہ ہمارے علماء، جو مسئلہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ طے کر کے چلے گئے، آپ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین کے پاس رہتے ہیں، کم از کم آپ انہی کے مذہب پر چل پڑیں۔ آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑ گئے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو تو بڑی دیر کا چھوڑ گئے آپ۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ پاک آپ پر رحم کرے، آپ واپس آ جائیے۔ آپ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر جائیے، وہاں جا کر 2 رکعت توبہ کے پڑھیے، اللہ کے حضور گر گڑائیے، روئیں کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، آپ دن بدن آگے سے آگے جا رہے ہیں،
اور شاید آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اہل بیت کی محبت میں ایسا کر رہا ہوں. آپ کو کس نے کہہ دیا یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ اہل بیت کنہیں کہتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ اہل بیت سیدنا حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنا احترام فرماتی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ آپ نہیں جانتے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کتنا ادب و احترام فرماتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ آپ کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ آپ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں؟ آپ نے قبر میں نہیں جانا؟ آپ نے جا کر منہ نہیں دکھانا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ آپ مدینہ پاک کس منہ سے جائیں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، تاجدار صداقت وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، آپ گزر پائیں گے وہاں سے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیسی آپ جرت والے جملے بول رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے؟ اور آڑ آپ نے بنایا ہوا اہل بیت کی محبت کو. صحابہ کرام کی گستاخیوں کا نام اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی اہل بیت کی گستاخیوں کا نام صحابہ کرام کی محبت ہے. یہ مسلک اہل سنت و جماعت اعتدال کا مسلک ہے. اس میں اہل بیت کی محبت بھی ہماری جڑوں میں، ہماری بنیادوں میں شامل ہے، اور صحابہ کرام کی محبت بھی ہماری بنیادوں میں شامل ہے. اللہ کا واسطہ واپس آ جائیے. اور آپ جس چکر میں لگ گئے ہیں، آپ سے کبھی بھی ایران نے راضی نہیں ہونا، آپ سے کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوں گے، اور آپ اسی طریقے سے آپ رلتے جائیں گے.